بسم الله الرحمن الرحيم. الله الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وشفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على الجوهر القدسية والحوراء الإنسية وفاطمة الزهراء، وسيما على الإمام المنتظر والحجة الثانية شرج اللهم له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى الأبد. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين: بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ويسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ويخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فاطمیہ 1446 ہجری کمیونٹی ویلفیئر آرگنائزیشن کے زیر انتظام شہید حمید بھوجانی ہال میں مجالس کے اس سلسلے کی آج میری تیسری تقریر ہے، اور کل انشاءاللہ بشرط حیات جو میرے ذہن میں موضوع ہے وہ مکمل ہوگا. کچھ باتیں ایسی ہیں کہ مجھے خود عجیب لگ رہا ہے روزانہ اس کو دہرانا، خاص طور پر جب میرے پاس مجلس کا وقت بہت محدود ہوتا چلا جا رہا، لیکن پھر بھی اس کو دہرانا اس لیے پڑ رہا ہے کہ کچھ لوگ نئے بھی آتے ہیں. تو بہت ہی مختصر پہلی گزارش یہ ہے کہ میں بار بار یہ عرض کر چکا ہوں کہ جب تک کہ میری طرف سے اعلان نہ ہو اس وقت تک آپ حضرات آرام سے بیٹھیے. وہ جو ایک طریقہ ہوتا ہے کہ بار بار کہا جائے کہ آگے آئیے آگے آئیے، اس اعلان کی میں کوئی ضرورت محسوس نہیں کر رہا. شاید کل کی آخری مجلس میں شب شہادت کی وجہ سے کچھ مومنین بڑھ جائیں تو کل دیکھیں گے. آپ حضرات کا سلام کبھی کبھار مجھے کسی کا ہاتھ اٹھتا نظر آ جاتا ہے، لیکن میں اپنی مجبوری بتا چکا ہوں، اس لیے اس کو نظر انداز کیجیے. اور تمہید کے حوالے سے آخری بات یہ ہے کہ جب مجلس عزا کا آغاز ہو جائے، یہ اب میرا پہلی دو تمہیدی باتوں کی طرح سے یہ میرا اپنا ذاتی ایک نظریہ کہیے، عقیدہ کہیے، مزاج کہیے کہ مجلس شروع ہو جائے، اور مجلس شروع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ شہزادی کونین اور معصومین تشریف لے آئیں. تو اس کے بعد پھر میں پسند نہیں کرتا کہ کوئی بھی ایسی چیز ہو جس سے مجلس ڈسٹرب ہو. مجلس شروع ہونے سے مطلب کیا ہے کہ جس وقت پہلا سلام، پہلا مرثیہ وہاں سے. اب چونکہ ہمارے یہاں بہت سے لوگ علماء کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں، میں تو عالم بھی نہیں ہوں، لیکن بہرحال بوڑھا ضرور، میں اس احترام کو پسند نہیں کرتا. یہ میری ایک آپ سے گزارش ہوگی کہ بیٹھے رہیے تو بیٹھے رہیے. اب اس سے پہلے کہ میں دو دن کی جو گفتگو ہے، اور اس میں بہت ساری باتیں میں نے آدھی چھوڑ دی، ان کو مکمل کرتے ہوئے اپنے اصل موضوع پر آؤں. 2 دن تو میرا بھی دل چاہ رہا تھا کہ شہزادی کونین کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو عظمت سیدہ، فضیلہ سیدہ، یہ آپ کے سامنے جو میری طاقت میں ہے وہ بیان کروں، ورنہ تو سوائے اللہ رسول کے کوئی عظمت سیدہ کو نہ پہچان سکا ہے نہ بتا سکتا ہے. تو 2 دن تو یہ میری خواہش تھی، میری اپنی. اور آج سے میں اصل موضوع پہ بات شروع کرنا چاہتا ہوں. اس سے پہلے کسی نے ایک سوال کیا ہے، بہت ہی مختصر اس کا جواب، اور پھر وہی آج کل جو ہے نا بہت زیادہ یہ میڈیا کی فتنہ انگیزی اور شر کی وجہ سے بہت زیادہ آدمی کو ڈر اور خوف محسوس ہوتا ہے. اگرچہ میں تو ساری زندگی
کبھی کسی ایسی بات سے نہ ڈرا نہ خوفزدہ ہوا. لیکن پھر بھی تو یہ بات جو میں کہنے جا رہا ہوں یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے عجیب بھی ہو اور کچھ لوگوں کو یہ خود ایسا لگے کہ ایک نیا فتنہ مولانا شروع کر کے جا رہے ہیں. میں جا رہا ہوں, کل رات کو میری پرواز ہے, یہاں کے فوراً بعد میں ایئرپورٹ اور پھر بہت دور. لیکن یہ کوئی فتنہ نہیں ہے, ایک فتنہ جو پیدا ہو رہا اس کے حوالے سے ایک گزارش. آپ کے ذہن میں جو فتنے آئے ہوں گے وہ نہیں, وہ ایک الگ چیز ہے. اور وہ یہ ہے کہ پہلے جب دنیا بہت چھوٹی تھی, ہر شخص اپنے گاؤں تک, اپنے شہر تک, بہت ہوا تو اپنے ملک تک محدود تھا. اسے یہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ باقی دنیا میں خود ہمارے اپنے لوگ جہاں جہاں ہیں صاحبان ایمان ان کے طریقے کیا ہیں. اب دنیا بہت قریب آ گئی, گلوبل ولیج بن گئی ہے. مغربی دنیا میں تو ایک بڑا مسئلہ یہ ہو گیا ہے, چاہے وہ یورپ ہو, چاہے وہ نارتھ امریکہ ہو, چاہے وہ اوشیانہ یعنی آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ ہو, کہ وہاں مختلف نیشنلٹیز کے یا مختلف خطوں کے لوگ جمع ہو گئے. مثلا پاکستانی, ہندوستانی, ایرانی, عراقی, لبنانی. اب یہ فہرست سے گناؤں گا تو اس میں ہی 5 منٹ نکل جائیں گے. سب الگ الگ علاقے, لیکن وہاں پہ سب جمع ہو گئے. اپنے اپنے ملکوں سے ہجرت کر کے لوگ وہاں پہنچ رہے ہیں. تو پہلے تو یہ مسئلہ وہاں شروع ہوا, اور پھر یہ ہے کہ اب کثرت کے ساتھ لوگ زیارت پہ جانے لگے. یہ بہت ہی اچھی ایک نشانی ہے ظہور امام کی. بس یہ موضوع ایسا ہے کہ ذرا سا میں آگے بڑھا تو آج کی اصل تقریر رہ جائے گی. اب جب کثرت سے لوگ زیارت پہ جانے لگے, مختلف تاریخوں میں جاتے ہیں. پہلے تو بڑی بڑی مخصوصیوں میں لوگ جاتے تھے. پہلے سے میری مراد ہے 50 سال 40 سال. اب یہ ہے کہ تقریباً ہر ہفتے ایسے لوگ بھی ہیں جو ہر ہفتے زیارت کے لیے پہنچ جاتے ہیں, 2 دن کے لیے, 3 دن کے لیے, 1 دن کے لیے. ویزوں کی آسانی, سفر کا جو وسیلہ ہوتا ہے ٹرانسپورٹ اس کی آسانی. تو اس سے ایک نئی چیز جو ہمارے یہاں پیدا ہوئی مغربی دنیا میں, اور وہ یہ کہ ہر علاقے کے لوگ معصومین کی ولادت و شہادت کے حوالے سے اپنے علاقے میں جو تاریخ رائج تھی وہ لے کر آئے. اور وہ تاریخیں اس طرح سے رائج تھی کہ ان علاقے والوں کے وہن و گمان میں بھی نہیں, یعنی ان کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں کہ اس حوالے سے کوئی دوسری تاریخ بھی ہے. پہلے ضرورت بھی نہیں. ہم اپنے شہر میں ہیں, وہاں یہ تاریخ ہے, اسی تاریخ پہ ہم ولادت کا جشن مناتے ہیں, اسی تاریخ پہ ہم شہادت کی مجلس کرتے ہیں. لیکن اب جب مغربی دنیا میں مختلف علاقوں کے لوگ جمع ہوئے, اور جب آپ کربلا جانے لگے, اب وہاں معلوم ہوا عراق میں تاریخیں کچھ چل رہی ہیں, آپ کی کچھ تاریخیں. پہلے آپ جاتے تھے خالی عاشورے پر, خالی چہلم پر, خالی مثلا 15 شعبان پر, تو تاریخیں تو ایک تھی. لیکن اب جو ہر مہینے لوگ جا رہے ہیں, معلوم ہوا کہ وہاں تو کسی اور تاریخ کو ولادت ہو رہی ہے, وہاں تو کسی اور تاریخ کو شہادت. اب یہ ایک فتنہ بنایا جا رہا ہے. فتنہ کن معنوں میں بنایا جا رہا ہے؟ آج کل کے جتنے فتنے ہیں نا, ان سب کا اختتام کس چیز پر ہوتا ہے؟ آغاز کی بات نہیں کر رہا کہ فتنے شروع کہاں سے ہوتے ہیں, اس موضوع پہ بہت سے علماء بات کر رہے ہیں. ختم کہاں پہ ہوتے ہیں یہ سارے فتنے؟ یہ سارے فتنے ختم ہوتے ہیں مرجعیت اور مراجع کو ختم کرنے. کسی طرح سے شیعہ قوم کا رشتہ ان کے مرجع سے توڑ دیا جائے, اور یہ توڑنا اس طرح سے ہو جو شہزادی کونین کے مظالم کے درمیان مولائے کائنات کے اوپر ظلم کیا اس زمانے کے حکمرانوں نے. دیکھیں رشتہ توڑنا, ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ بس آپ کہیں کہ وہ مراجع سارے شہید کر دیے جائیں, جیسے صدام نے کتنے مراجع شہید کی. اور ایک یہ ہے کہ نفرت پیدا کی جائے. یہ روایت آپ نے سنی ہے, روایت کہیں کہ تاریخ کا واقعہ, کہ حالت یہ ہو گئی تھی کہ اور شہروں کو چھوڑیں, شہر مدینہ, وہاں پہ لوگ مولا کو سلام کرنے کو تیار نہیں ہوتے تھے. اور جب کسی نے تعجب کے ساتھ کہا
کہ اے ابو الحسن یہ ظلم کیا ہو رہا ہے کہ آپ کو لوگ آپ نہ ہوتے تو دنیا میں سلام ہی نہ ہوتا، کیونکہ سلام اسلام سے متعلق ہے. جب اسلام ہی نہ ہوتا تو سلام کہاں سے آتا؟ آپ کو لوگ سلام نہیں کرتے ہیں. مولا نے کہا اس سے بڑا سنو کہ میں اگر کسی کو خود سلام کروں تو میں سلام کا جواب بھی دینے کو تیار نہیں ہوتا. اب یہ کیوں تھا؟ یہ تھا کہ نعوذ باللہ، بہت برا لفظ استعمال کر رہا ہوں، وقت نہیں، علی کے حوالے سے دلوں میں ایسا بغض بٹھایا گیا، ایسی عداوت بٹھائی گئی کہ یہ لوگ مولا سے نعوذ باللہ نفرت کرنے لگے. کہ یہی ایک طریقہ ہے کہ لوگوں کو علی سے دور کیا جائے. اب کہاں مولا، کہاں مراجے، وہ تو بہرحال ان کے غلام ہیں، خود بھی کہتے ہیں کہ ان کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں، لیکن یہی طریقہ آج استعمال ہو رہا کہ خالی یہ نہیں کہ آپ کو مرجعیے سے کاٹ دیا جائے، بلکہ یہ کہ ان کی نفرت آپ کے دلوں میں پیدا کی جائے کہ آپ نفرت کرنے لگے مراجے سے. یہ جتنے بھی الگ الگ فتنے ہمارے ہاں چل رہے ہیں نا، وہ سب کا اختتام اس بات پر ہے. اب میں اس کے اوپر آج بات نہیں کر رہا، ورنہ یہ خود ایک بہت اہم موضوع ہے، آخری زمانے کے فتنے. مگر اب اس میں بات کیا ہوئی؟ بات یہ ہوئی کہ اب آپ عراق گئے، وہاں آپ نے دیکھا کہ شہادت کی کوئی اور تاریخ ہے. جو لوگ خلیجی ممالک میں جاب کر کے آئے ہیں، دبئی وغیرہ، وہاں دیکھا کہ کوئی اور تاریخ ہے. اب آپ آج کے زمانے میں ہر چیز آپ کے اپنے شہر میں آپ کو پتہ چل جاتی ہے. اب دیکھیں مومن کا کتنا بڑا امتحان ہے، یہ لفظ میں ذرا مذاق کے انداز میں کہہ رہا ہوں، کتنا بڑا امتحان ہے کہ جی شہادت کی فلاں تاریخ ہے تو اب اس کے اندر اسے ہر وہ کام چھوڑنا پڑے گا جو خوشی کا ہے. اوہو، اتنا بڑا امتحان. بچے بے چین ہو جا رہے ہیں، جوان تڑپ رہے ہیں کہ کل شہادت کا دن ہے مگر T20 کا میچ بھی ہے. اب شہادت منا لیں گے، آئیں گے، ماتم کریں گے، مجلس کے مصائب سنیں گے، باقی دن دیکھتے رہیں گے کہ اوورز میں کیا ہو رہا ہے، کس پہ چھکا لگا، کس پہ چوکا لگا، کس نے وکٹ لی ہے. شہادت کا دن. اور اگر پتہ چلے کہ جی نہیں، یہ شہادت کی تو 4 تاریخیں، ارے ایک تاریخ ہمارے لیے آج کل نبھانا مشکل ہو رہی ہے آج کی دنیا میں. اس مجمع میں وہ بزرگ موجود ہے جن کو پتا ہے کہ پہلے کتنے ہی شیعہ تھے جن کے گھروں میں 2 مہینے 8 دن ٹیلی ویژن نہیں کھلتا تھا. وہ عقیدت کی ایک بہت اعلیٰ منزل تھی جو اسلام ہم سے تقاضا نہیں کرتا، کہتا ہے یہ عقیدت کا مسئلہ. آج آئیں شہادت کے دن کون آدمی ہے جو اس پہ عمل کرے؟ تو اب ایسے ماحول کے اندر جب تاریخیں زیادہ ہوں اور قوم نے دیکھا کہ اس سے تو ہمارے لیے کھیل کود، ڈرامے، سیریل، ساس کے جھگڑے، بہو کے جھگڑے، یہ سب تو کٹے جا رہے ہیں. تو یہ سارا ہمارے علماء، تمام مولوی، یہ مراجع کرام ہے جو قوم میں فتنہ برپا کرتے ہیں. چل رہا تھا، ایک سلسلہ چلتا رہتا. اب میں اس کی ایک ہی مثال دوں، دیکھیں میں نے بہت وقت لے لیا، لیکن چونکہ شہزادی کونین کی شہادت تو وہ اہم موقع کہ جس کے حوالے سے ہمارے بچے کو بھی پتا ہے کہ کئی تاریخیں، تو میں نے کہا اس موقع سے ایک فائدہ اٹھاؤں اور یہ ایک اصول آپ کو بتا دوں. کہ میں اس کی ایک واضح مثال دوں. ہندوستان اور پاکستان یہ 2 ملک ہیں. چلے اس کے ساتھ آپ کسی حد تک بنگلہ دیش اور نیپال کو ملا لیں، شیعت تو ہے نا. ہمارے یہاں امام حسن کی شہادت 28 صفر ہے، اور اتنی یقینی تاریخ یہ مانی جاتی ہے کہ جیسے یہ قرآن میں کوئی آیت آئی. کیونکہ ہم جب سے ہوش سنبھالا، بچپنے سے، بلکہ ماں کے شکم سے یہ سنتے آئے. اور ہم کیا، ہم سے پہلے ہمارے والدین، ان کے والدین، اور پوری عرب دنیا کے اندر امام حسن کی شہادت 7 صفر. جب ہم حیران ہو کے کہتے ہیں کہ یہ امام حسن کی نئی تاریخ کہاں سے نکال کے لے آئے، یہ تمام مراجع ہیں جو قوم میں افتراق برپا کرنا چاہ رہے ہیں. تو وہ عرب کے لوگ حیران ہو کے ہم سے کہتے ہیں یہ کون سی قوم ہے جو 28 صفر کی تاریخ منا رہی ہے، تمام تاریخوں میں تو کچھ اور لکھا. وہ ہم پر حیرت کرتے ہیں کہ 28 صفر آپ کہاں سے لے کے آئے. اور اب آپ سے پوچھا جائے گا آپ کہاں سے لے کے آئے، تو آپ کہیں گے ہم نے یہی دیکھا اپنے یہاں. کوئی کتاب آپ کے پاس حوالہ نہیں ہوگا. میں نے کہا نا کہ میں کوئی فتنہ نہیں کھڑا کرنا چاہ رہا، ایک اصول دینا چاہ رہا ہوں. اور ہم جب ان کو وہ ہم کو دیکھتے ہیں تو پوچھتے ہیں، ہم ان کو دیکھتے ہیں تو پوچھتے ہیں. اچھا، اب جو لوگ دبئی میں رہ چکے ہیں، جو لوگ شارجہ میں رہ چکے ہیں، ان سے پوچھیں. وہاں پورا کا پورا عرب خطہ 7 صفر کو ہی اس طرح امام حسن کی شہادت کو مناتا ہے نا کہ جیسے اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں. اور یہ مسئلے پہلے نہیں تھے. ہم اپنے علاقے میں تھے، اپنی تاریخ منائیں، وہ اپنے علاقے میں تھے، وہ اپنی تاریخ منائیں.
لیکن اب جب قریب آ گئے، یورپ میں، امریکہ میں عراقی بھی ہیں، پاکستانی بھی ہیں، اب معلوم ہوا کہ وہ 7 سفر کو یہ منا رہے ہیں، ہمارے یہاں نہیں، ہم 28 سفر کو منا رہے ہیں۔ وہ حیران ہو کے پوچھتے ہیں کون سی تاریخ؟ لیکن اب کربلا آپ جاتے ہیں، کربلا میں 7 سفر، اب زیارت کی وجہ سے آپ کو پتہ چل رہا وہاں تاریخ اور پھر جو کربلا سے آتے ہیں تو کچھ لوگ جو وہاں کے ماحول سے بہت متاثر ہیں وہ کہتے ہیں ہم یہاں بھی 7 سفر منائیں گے، آپ کہتے ہیں فتنہ۔ نہ اس کا مراجع سے تعلق ہے، نہ مرجعیت سے تعلق ہے، یہ ہسٹری کا ایک مسئلہ، مگر چونکہ امام حسن کی شہادت پنجتن میں شامل ہے نا، امام حسن ایک بڑی شہادت، پہلے تو خواجہ حضرات 5 شہادتوں میں اپنے کاروبار، جاب، سب چیزوں سے چھٹی لیتے تھے، اب کا مجھے نہیں پتا، لیکن اندازہ یہ ہے کہ جب T20 میچ نہیں چھوڑا جا رہا شہزادی کونین کی شہادت کے دن، جس میں آپ کو کیا ملے گا؟ تو کاروبار اور تجارت کیسے چھوڑی جائے، اس میں تو آپ کو روپے، پیسے، ڈالر، پاؤنڈ ملیں گے، ایک اندازہ لگا رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اتنی اہم تاریخ، اب سنیے فارمولہ، اور اس پر بہت لمبی بحث ہو سکتی ہے لیکن میں بحث کرنا نہیں چاہتا، میں صرف اس لیے یہ بات بتا رہا ہوں کہ آپ حضرات کربلا جاتے رہیں گے، آپ حضرات ایران جاتے رہیں گے، ظہور امام تک تو یقیناً جاتے رہیں گے، اس کے بعد بھی جاتے رہیں گے، تو ایک چیز آپ کو معلوم، 13 معصومین، زمانے کے امام کو چھوڑ دیجئے، 13 معصومین، ولادت، شہادت، کتنی تاریخیں ہو گئی؟ 26، اس میں سے صرف 3 تاریخیں ایسی جس میں کوئی اختلاف نہیں، یہ آج کی بات نہیں ہو رہی ہے، آج کے مجتہدین مراجع کا اس سے تعلق ہی نہیں، یہ بات ہو رہی ہے جب سے پہلی شیعہ کتاب لکھی گئی، محمد ابن یعقوب کلینی اصول کافی، اس وقت سے آج تک۔ اب آج تو نئی کتاب نہیں لکھی جاتی نا، پرانی کتاب ہی کی چیزوں کو نقل کیا جاتا، تو شروع زمانے سے 26 میں سے صرف 3 تاریخیں ایسی ہیں جن میں کوئی اختلاف نہیں۔ اب میں اس لفظ کو ذرا زیادہ واضح کروں گا تو آپ اور کنفیوز ہو جائیں گے، میں کنفیوز نہیں کرنا چاہتا ہوں لیکن بتانا چاہتا ہوں کہ نہ اس کا علماء سے تعلق، نہ مراجع سے، یہ ہسٹری میں اس طرح۔ کون سی 3 تاریخیں؟ ایک شہزادی کی ولادت، 20 جمادی الثانی، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، شیعت کی بات کر رہا ہوں، اتفاقی بات۔ دوسری، چھٹے امام کی ولادت، 17 ربیع الاول، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں۔ اور تیسری، آقا حسین کی شہادت، عاشورہ، شہادت کی 13 معصوم ہے نا، تو 13 شہادت کی تاریخیں، ان میں سے صرف عاشورہ وہ ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں، باقی 12 کے 12 معصومین کی وفات یا شہادت، وفات رسول خدا کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، گرچہ وہ بھی شہادت ہے لیکن اس کے لیے لفظ وفات ہی زیادہ مناسب۔ تو باقی 13 شہادتوں میں سے ایک کربلا کو چھوڑ کر 12 شہادتوں میں ایک سے زیادہ روایت ہے۔ علماء آپ کو بتانا نہیں چاہتے، کیوں آپ کو کنفیوز کریں؟ لیکن جب یہ ہوتا ہے کہ مختلف علاقوں کے لوگ جمع ہوں، چاہے وہ کینیڈا میں جمع ہو، چاہے وہ کربلا میں جمع ہو، اور مختلف چینلز، یوٹیوب چینل ہیں اور دوسرے چینل ہیں، ان کے اوپر ہر علاقے کا آدمی اپنے حساب سے شہادت منا رہا ہو، تو آدمی کو ہم روکنا بھی چاہیں تو انفارمیشن مل جاتی۔ اور ولادت بھی 13 ولادتیں، صرف 2 ولادتیں ایسی، ایک شہزادی کی ولادت، ایک چھٹے امام کی، جس میں کوئی اختلافی روایت نہیں۔ جو بات میں کہہ رہا ہوں صرف شیعہ کتابوں کی بات کر رہا ہوں، باقی کو تو چھوڑی۔ اور میں نے ایک نام لے لیا کہ یہ اختلاف کہاں سے ہوا، جہاں پہلی کتاب اصول کافی، محمد ابن یعقوب کلینی لکھتے ہیں کہ رسول خدا کی ولادت 12 ربیع الاول کو، وہ اکیلے ہیں اور کسی نے نہیں لکھا، لیکن وہ اکیلا نام ہی اتنا بڑا نام ہے، تو یہ بس یہ والے اختلافات کو فتنہ نہ بنائی، اور اس میں آپ کو وہی اصول پہ عمل کرنا جو زمانے کے امام نے آغائے شہاب الدین مرشی نجفی کو ایک ملاقات میں بتایا۔ ایسے کئی واقعات ہیں امام زمانہ کے، لیکن میرا موضوع امام زمانہ اس حوالے سے نہیں، ہاں جس حوالے سے ہے وہ بات شروع ہونے والی، ہو سکتا ہے کہ آج میں 5 منٹ آپ کے زیادہ لے لوں تو آپ سے معذرت، لیکن بہت مختصر یہ بات۔ آغا شہاب الدین مرشی ہمارے زمانے کے مرجع، آپ میں سے بہت سے تو اس وقت پیدا نہیں ہوئے ہوں گے، 1991 میں انتقال ہوا، یعنی تقریباً 30-35 سال پہلے، اور مولائی مرجع کہلاتے ہیں،
حد سے زیادہ عزادار تھے. ان کی وصیت بھی آپ کو یاد ہوگی کہ جب مجھے دفن کرنا تو میرے کفن میں میرا رومال ضرور رکھنا, جو میں مجلس میں آنسو پوچھنے کے لیے استعمال کرتا تھا کہ میری بخشش کا ذریعہ تو یہی رومال بنے گا جس کے اندر میرے وہ آنسو ہیں جو حسین کے غم میں جاری ہوئے. مرج وقت کی وصیت ہے, مرج بہت بڑے مراجع میں. مولائی عجیب شخصیت, ان کے کئی واقعات ہیں امام سے ملاقات کے, اور یہ ہمارے زمانے کے مرجع. اس میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ جب یہ امام سے ملاقات کرتے ہیں تو ایک یہ سوال کرتے ہیں کہ مولا شہزادی کونین کی قبر کہاں؟ یہ جو تاریخ کا مسئلہ یہ تو ہر ایک کو پتا کہ اس کا ریزن یہ ہے کہ مولا نے ایک سے زیادہ قبریں بنائی. امام زمانہ نے اس کا جواب نہیں دیا, کہا کہ جب امام آئیں گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا, ابھی جہاں جہاں قبر کا نشان ہے وہاں جاؤ, کرو ماتم. یہ الفاظ میرے ہیں. اور پھر اسی میں انہوں نے کہا کہ اگر اتنا ہی دل چاہتا ہے تو چلو میری پھوپھی اور ان کی بیٹی معصومہ قم کی قبر پہ جاؤ. اب ایک سوال یہ ہوتا ہے تاریخ کیا؟ یہ سوال چھٹے امام سے بھی ہوا تھا. امام نے فرمایا چھوڑو کون سی تاریخ, اگر 2 تاریخیں دونوں دن غم کرو, کیا 2 دن کا غم کرنے میں تمہیں کوئی نقصان ہوگا؟ اجر و ثواب ہی تو بڑھتا چلا جائے گا. تو بجائے اس کے کہ ان مسئلوں کو دیکھیں, میں بہت شارٹ کر کے بات کر رہا ہوں, ورنہ جب میں واقعہ شروع کرتا ہوں آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے, لیکن ٹائم نہیں. تو اب اس کو ایک فتنہ نہ بنائیے. ہاں بہت ساری اور چیزیں ان کو فتنہ بنائیے, اس کے اوپر بحث کیجئے, مگر یہ وہ چیز ہے کہ ہمارے علماء جان بوجھ کے اس پہ خاموش تھے کہ قوم کو کنفیوز کرنے سے کیا فائدہ. لیکن جب ایک کنفیوژن علماء کی طرف سے نہیں, خود بخود چل کے ہمارے علاقوں میں آ رہا, تو پھر اپنے ذہن میں یہ رکھیے گا کہ شہادت کی تاریخیں ایک سے زیادہ کیوں آئی ہیں. وہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ دشمنان اہل بیت نے کس طرح سے جھوٹی تاریخیں بھی بنائی ہیں, جھوٹی کتابیں بھی لکھوائی. بس موضوع بدل جائے گا. ہاں یہ سارے مسئلے اگر آپ کو حل کرنا تو اس کا ایک آسان طریقہ ہے, کئی طریقے ہیں, میں آسان طریقہ کیوں نہ بتاؤں. اگر یہ مسئلے آپ کو حل کرنا تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ زمانے کے امام کو ظاہر کروا لیجئے, وہ آ جائیں گے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. ہمیں ہر امام کی ولادت کی تاریخ بھی معلوم ہو جائے گی, شہادت کی تاریخ بھی معلوم ہو جائے گی, ہر امام کی زیارت بھی نصیب ہو جائے گی. امام کو ظاہر کروا لیجئے, سب سے آسان طریقہ یہ. امام آئے تو وہ جو باقی فتنے فساد مسئلے وہ تو حل ہوں گے ہی, مگر یہ جو علمیت کے اختلافات آپ کو نظر آ رہے ہیں نا یہ بھی ختم ہو جائیں گے. اب آپ کہیں گے مولانا یہ تو سب سے مشکل مسئلہ ہے جس کو آپ نے آسان بتایا, کیا ہمارے اختیار میں ہے امام کو ظاہر کروانا؟ تو اس کا جواب علماء آج کل بہت دیتے رہتے ہیں. میں وقت بچانے کے لیے ایک لفظ میں جواب دیتا ہوں, یس, یہ ہمارے اور آپ کے اختیار میں بھی ہے, ہمارے اور آپ کے اختیار میں بھی, مگر اس اختیار کو وقت سے پہلے استعمال نہ کریں, ورنہ ایسا نہ ہو جسے انگریزی میں کہتے ہیں اینٹی کلائمیکس. مسئلہ الٹا ہو جائے کہ ہم تو امام کو اس لیے ظاہر کروانا چاہتے ہیں کہ ہمارے سارے مسئلے دور ہوں, اور پتہ چلے کہ امام کے ظاہر ہونے کے بعد سب سے بڑا مسئلہ ہم ہی امام کے لیے بن جائیں اور امام کو ہماری گردن پہ تلوار چلانا پڑے. اب یہ روایت بہت پڑھی جاتی ہے, اس لیے میں تفصیل میں نہیں جا رہا. کون سی روایت؟ کہ پہلے لوگ علماء کے گلے کا بوسہ لیتے تھے یہ کہہ کر کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے مولا کی تلوار چلنے والی ہے. اب پتہ چلا کہ نہیں, علماء کی گردن پہ تلوار نہیں چلے گی, عام مومنین کی گردن پہ تلوار چلے گی. اور ایک نہیں, 2 نہیں, 2/3, 2/3 اکثریت کسی قوم کو مل جائے تو وہ تو قانون آئین بدلے جاتے ہیں. 2/3 اکثریت. یہ میرا موضوع امام زمانہ نہیں ہے, لیکن شہزادی اور امام زمانہ وہ ملانا تھا نا. تو اب ہر مسئلے کا حل ہے امام زمانہ کا ظہور, مگر امام کا ظہور ہی کہیں ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ نہ بن جائے. پتہ چلے دنیا کے سارے مسئلے حل ہو گئے امام کی وجہ سے, اور ہم جو اس لیے امام کو بلا رہے تھے کہ ہمارے مسئلے حل ہوں, ہم ہی امام کے لیے سب سے بڑا مسئلہ بن جائیں. یہ بھی حدیث کا جملہ. مولا جب امام ظاہر ہوں گے, آپ کا بیٹا ظاہر ہوگا, تو سب سے بڑا ان کو امتحان مقابلہ کس سے ہوگا؟ غیروں کا نام نہیں لیا, کہا اپنوں سے. اپنوں سے. کون اپنے؟ جو امام کے ظہور کے لیے تڑپ رہے ہیں اور دعائیں کر رہے ہیں. تو سوال یہ کیوں؟ بس اس کا جواب سن لیجئے. اس کے جواب کے لیے آپ کو فاطمہ کے گھر میں چلنا. میں نے روزانہ ایک الگ الگ آیت تلاوت کی شہزادی کے کسی ایک
فضیلت کے پہلو کو بتانے کے لیے. پہلے دن میری آیت جو تھی اس کے اوپر بات ابھی رہ گئی ہے جو آخری مجلس میں ہوگی کہ دین کامل ہوتا ہے، شہزادی کا وجود ضروری ہے. اگر شہزادی کو نہ مانے آپ، یعنی نہ ماننے کا مطلب ہے کہ یہ مانے کہ ہیں رسول کی بیٹی ہیں، بہت افضل ہیں، لیکن شہزادی کے رول کو، ان کے جہاد کو نہ مانے، اسلام نامکمل رہے گا. وہ شہزادی کے مشن کی آیت. کل میں نے آیت تلاوت کی تھی شب قدر والی، وہ شہزادی کی عظمت کا ایک پہلو بیان کرنے والی آیت کہ فاطمہ وہ ہے کہ جس کی عظمت کو سوائے اللہ کے اور رسول کے کوئی نہیں پہچان سکتا. اس میں جتنا میرے لیے ممکن تھا میں نے کچھ پہلو بتایا. آج جو آیت میں نے تلاوت کی ہے نا، اس سے پہلے ایک جملہ کہہ دوں، اور وہ یہ ہے کہ اہل بیت اطہار کے حوالے سے ہمارا عقیدہ صرف یہ نہیں کہ وہ کائنات کی عظیم ترین مخلوق ہے. جو چیز اہل بیت سے متصل ہو جائے، جو چیز اہل بیت سے منسوب ہو جائے، جو چیز اہل بیت سے منسلک ہو جائے، اس چیز کی عظمت بھی بہت بلند ہو جاتی. یہ جملہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج اگر ہمارے یہاں ایک طرف بہت زیادہ لوگ عقیدت مند ہیں تو دوسری جانب یہ آوازیں بھی اٹھتی ہیں کہ علم کی اہمیت کیا ہے، تابوت کی اہمیت کیا ہے، ذوالجناح کی اہمیت کیا ہے، گہوارے کی اہمیت کیا ہے، یہ اسلام میں کہاں لکھا. غیر بات کریں تو ٹھیک تو وہ بھی نہیں، لیکن جب اپنے لوگ یہ بات کرتے ہیں تو بتانا پڑتا ہے کہ جو چیز اہل بیت سے منسوب ہو جائے، جو چیز فاطمہ سے منسوب ہو جائے، جو حسین کی عظمت ہے وہی اس گہوارے کی فضیلت ہے کہ جس سے قطرس نے اپنے آپ کو مس کیا تھا. اس لکڑی کی عظمت ہو جاتی ہے کیونکہ یہ حسین سے منسوب ہو چکی ہے لکڑی. یہ والی چیز جو ہے نا، آج تیسرا پہلو ہے. فاطمہ کا جہاد اور مشن، اس کی اہمیت پہلی مجلس، وہ ابھی رہ گئی ہے. فاطمہ کے اپنے فضائل دوسری مجلس. اب فاطمہ سے جو چیز متصل ہو جائے، وہ مثلا کیا چیز، جس گھر میں فاطمہ رہتی ہیں خود گھر کتنا اہم گھر بن گیا. گھر، سورہ نور کی آیت میں نے تلاوت کی، فی بیوت. اب یہاں سے میرا اپنا وہ انداز شروع ہوگا جو کراچی چھوڑنے سے پہلے کا میرا انداز تھا. سورہ نور کی آیت، پہلے تو اللہ نے کہا اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. پھر تھوڑی اس کی تشریح کی، مثلا نور ہی کا مشکات. پھر کہا کل مصباح المصباح المصباح فی الزجاجہ. آیت ہی کو پڑھنے جاؤں گا تو مجلس کا وقت ختم ہو جائے گا، تو وہ تو میرا موضوع نہیں. اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، ایک چراغ کی مانے. اب قرآن نے کہا یہ نور خدا ہے کہاں؟ فی بیوت، ایسے گھروں میں، اذن اللہ، گھروں میں. اب اگر اتنی بات کہے کہ اللہ خاموش ہو جاتا تو ہر آدمی اپنے گھر کو سامنے رکھتا ہے، یہ وہ گھر. قرآن نے اس گھر کی 4 خاصیتیں بتائیں. کہا اذن اللہ ان ترفع، پہلی اس گھر کی پہچان یہ ہے کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ اس گھر کو بلند کیا جائے. وہ عظیم ترین گھر ہے، ترفع، بلند کیا جائے. پہلی بات. یذکر فی اسم اللہ، اور اس میں ذکر خدا، اس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ. اس گھر کی دوسری پہچان یہ ہے کہ اس میں ذکر خدا ہوتا ہے. گانے کے کیسٹ نہیں چلتے، بےہودہ فلمیں نہیں دیکھی جاتی ہیں، یوٹیوب کے اوپر اور واٹس ایپ کے اوپر ولگر قسم کے میٹر کو نہیں دیکھا جاتا ہے. گھر کی دوسری خاصیت یہ کہ اس میں ذکر خدا ہوتا ہے. اس گھر کی تیسری خاصیت یہ، خالی ترجمہ کر رہا ہوں کہ تفسیر میں جاؤں گا تو ماہ رمضان کی 5 تقریریں چاہیے. اصل منزل کوئی اور ہے جہاں پہ آپ کو لے جانا. کون سا مسئلہ؟ اگر زمانے کے امام آ گئے تو ایسا نہ ہو کہ ہم ہی ان کے لیے مسئلہ بن جائے. وہاں تک پہنچانا ہے آپ کو. تو سنیے پہلے آیت کا ترجمہ. وَيُذْكَرُ فِيهَا اسْمُهُ، اور اس میں اللہ کا نام لیا جاتا. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ. اور پھر قرآن کریم یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، تیسری خاصیت بتا رہا. یہ وہ گھر ہے جس میں ہر غدو اور آصال، صبح و شام، مارننگ اینڈ ایوننگ، اللہ کی پاکیزگی اور تسبیح بیان کی جاتی ہے. رجال، اور آخری بس یہ ہے ہمارا آپ کا موضوع، رجال. اور اس گھر کی چوتھی خاصیت یہ ہے کہ اس میں کچھ ایسے لوگ رہتے ہیں. 4 باتیں دیکھو. بلند گھر کون سا ہے؟ وہ کون سا گھر ہے جہاں ہر وقت ذکر خدا ہوتا ہے؟ وہ گھر کون سا ہے جہاں ہر وقت اللہ کی پاکیزگی بیان ہوتی؟ وہ گھر کون سا ہے جہاں پہ وہ لوگ پائے جاتے ہیں؟ وہ لوگ، وہ ابھی آ رہی ہے تشریح، کیونکہ میں یہاں سے موضوع بدلنے جا رہا ہوں تو صرف یہاں رک جاؤں. قرآن نے 4 پہچان بتائیں. 4 پہچان بتائیں. اور آپ یہ وہ حدیث سن لیجئے جو
ہماری مشہور ترین تفسیر مجموع البیان میں علامہ طبرسی نے نقل کیا اسی آیت میں بہت ٹائم بچانے کے لیے بہت سی چیزیں حدیث کے حوالے اور اس کے راوی چھوڑ رہا ہوں. اللہ کے رسول مسجد النبوی کے منبر پر بیٹھے ہیں اور یہ آیت تلاوت کر رہے ہیں کہ اللہ کا نور، اللہ نور السماوات اس گھر میں ہے جس کو اللہ نے بلند کیا. اور پھر وہاں پہ وہ جملہ آتا ہے جو کل مجلس ہو گئی اس سے متعلق کہ یہ گھر اتنا بلند کہ اس گھر کے حوالے سے جو دعا مانگو گے فوراً بلند ہو جائے گی. بھئی گھر بلند ہے تو وہاں جو چیز رکھی جائے گی وہ بھی تو بلند ہو جائے گی نا. اگر آپ کا گھر نیو یارک کے ایسے اپارٹمنٹ میں ہے جو یا تو دبئی میں بھی جو 75ویں منزل پر ہے تو وہاں جو چیز آپ رکھیں گے وہ چیز بھی خود بخود 75ویں منزل پہ پہنچ جائے گی. تو یہ جو ہے کہ وجود فاطمہ سے دعا قبول ہوتی ہے، اس میں ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اللہ نے کہا یہ گھر بلند. جب یہ گھر بلند ہے تو اگر آپ کی دعا اس گھر میں پہنچ گئی تو سمجھیے دعا بھی بلند ہو گئی. لیکن اصل موضوع میرا کچھ اور ہے، تو اس لیے میں ان چیزوں پہ رک کے آپ حضرات سے کسی قسم کی داد بھی لینے کا ٹائم نہیں رکھتا ہوں. اب سنیے پیغمبر یہ تلاوت کر رہے آیت، ترجمہ کی ضرورت نہیں ہے، مجمع سب عربی جانتا. تو ایک مرتبہ مجمع میں کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ جو یہ گھر ہیں کون؟ اللہ نے خاصیت تو بتا دی لیکن ہیں کون؟ فرمایا ہم بیوت الانبیاء والاوصیاء، وہ انبیاء کے اور اوصیاء کے گھر ہیں. ولی ٹھیک ہے. حضرت ابو بکر تفسیر مجموع البیان وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے ایک مرتبہ ہاتھ سے اشارہ کر کے، اب پیغمبر منبر پہ بیٹھے ہیں، حجرہ فاطمہ کدھر ہوگا؟ نہیں ادھر ہوگا، ادھر جو مسجد نبوی میں گئے نا منبر پہ اگر کوئی بیٹھے، میرے ذہن میں کنفیوژن آ گیا کہ اگر کوئی ممبر کی طرف رخ کر کے بیٹھے جیسے آپ بیٹھے تو ادھر میرا ہاتھ چلا گیا. نہیں، ممبر پہ بیٹھے جی یہ حجرہ فاطمہ، اتنا ہی فاصلہ بھی ہوگا جیسے یہاں سے اس دروازے کا. حضرت ابو بکر نے اشارہ کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ کیا یہ گھر بھی اس میں شامل ہے؟ جو آپ نے کہا نا کہ وہ بلند گھر جن کی قرآن تعریف بھی کر رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے اس میں نور ہے اللہ کا، تو وہ انبیاء اور اوصیاء کے گھر ہے، تو کیا یہ گھر اس میں شامل ہے؟ پیغمبر کا جملہ یہ تھا کہ نعم ہوا من افاضلھا، یہ بھی شامل ہے، بلکہ سب سے افضل گھر تو یہی ہے جو اس آیت میں شامل ہے. اب یہ گھر اتنا افضل کیوں ہوا؟ اینٹوں کی وجہ سے، لکڑی کی وجہ سے، جو اس کے اندر جو بھی اس زمانے کا پلاسٹر یا سیمنٹ ہوگا اس کی وجہ سے؟ جی نہیں، وجود سیدہ کی وجہ سے. کہا یہ انبیاء کے گھر سے افضل ہو گیا، یہ اوصیاء کے گھر سے افضل ہو گیا. نام ہوا من افاضلھا، یہ سب سے افضل گھر ہے اس کائنات میں سیدہ کے وجود کی وجہ سے. تو قرآن نے سیدہ کا بھی قصیدہ پڑھا، سیدہ کے گھر کا بھی قصیدہ پڑھا، لیکن اس کے بعد ایک سخت بات کہہ دی ہمارے اور آپ کے لیے. اس گھر کی پہچان بتاتے ہوئے قرآن نے کہا یہ وہ گھر ہے، رجالن، اس میں وہ لوگ. کون لوگ ہیں؟ کہ ان کو پہچانو، ان میں 4 باتیں ہیں. گھر کی 4 پہچان، پھر جو گھر میں لوگ ہیں ان کی 4 پہچان. لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کبھی بھی مال و دولت، تجارت اور خرید و فروخت ان کو ذکر خدا سے نہیں روک سکتی. کتنا ہی بڑا، اب آپ میں سے کافی لوگ بزرگ بھی نظر آ رہے ہیں، گجراتی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے روکڑا. کتنے ہی لوگ ہیں کہ جہاں روکڑے کا مسئلہ آتا ہے وہاں نہ دین یاد رہا، نہ نماز یاد رہی، نہ واجبات یاد رہے، نہ شریعت یاد رہی. ڈالر اور پاؤنڈ کی بات آتی ہے، اب آج کے بچوں کو روکڑا کیا سمجھ میں آئے گا؟ ان کی سمجھ میں تو ڈالر اور پاؤنڈ آئے گا. کہا اس گھر میں وہ لوگ ہیں جو ڈالر پاؤنڈ یعنی تجارت اور بیع دونوں میں ایک فرق بھی ہے لیکن وہ فرق بتانے کی ضرورت نہیں. وہ لوگ ہیں کہ جو ذکر خدا سے نہیں رکتے ہیں، چاہے کتنی ہی بڑی تجارت اور کتنی ہی بڑی بیع کیوں نہ ہو. سورہ جمعہ کی آخری آیت میں کیا؟ سورہ جمعہ کی آخری آیت میں وہ پیغام ہے جو کل کے T20 میچ کے لیے، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا عَلَيْهَا. اے رسول یہ تمہارے پیچھے کھڑے ہوئے لوگ ایسے جہاں پیسے کی بات آ جائے، کھیل تماشے کی بات آ جائے تمہیں چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. کل بھی کوئی کھیل تماشا ہونے والا، لیکن اس کو چھوڑ دیجئے. کئی بار میں نے بات دہرا دی لیکن بہت مختصر رکھی. قرآن کہہ رہا حجرہ فاطمہ میں، فاطمہ کے گھر میں وہ لوگ ہوتے ہیں. ہمیں اور آپ کو اس گھر میں داخلے کی اجازت ملے گی؟ نہیں ملے گی جب تک کہ یہ 4 شرطیں پوری نہ کرو. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ فاطمہ کا ایک گھر دنیا میں، ایک گھر جنت میں. پوری جنت فاطمہ کا گھر. بھئی جنت فاطمہ کو مہر میں اللہ نے عطا کی تھی نا، پوری جنت فاطمہ کا گھر. تو اللہ بتا رہا ہے کہ فاطمہ کے گھر کو پہچانو.
اگر تم میں یہ باتیں ہیں تو تم فاطمہ کے گھر میں جا سکتے ہو، چاہے اس دنیا کا گھر ہو چاہے جنت کا گھر ہو۔ کیا باتیں؟ پیسے کی محبت دل میں نہ ہو، یہ پیسہ تمہیں ذکر خدا سے نہ روکے۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ اب یہ حدیثیں پڑھنے کا وقت نہیں، ورنہ بڑی اہم حدیثیں ہیں، وقت نہیں ہے بہت جلدی۔ نہیں، امام سے پوچھا کہ جی وہ ایک فلاں آدمی ہے جس نے یہ آیت پڑھی، یہ آیت، اس نے تجارت بے سب کچھ چھوڑ دیا اور وہ گھر میں بیٹھ گیا، ذکر خدا کی ایک 1000 دانے کی تسبیح لے لی۔ کہا واہ ہو اس کے اوپر، کیسا شیطان نے اس کو بہکایا۔ قرآن یہ کوئی تھوڑی کہہ رہا ہے کہ تجارت نہ کرو، کہا تجارت کرو مگر یہ پیسہ تمہیں ذکر خدا سے نہ روکے۔ وہ تجارت کرو جو ذکر خدا کے ساتھ ہو۔ میں کسی منزل پہ آپ کو لے جا رہا ہوں، میں وہ جملہ نہیں کہوں گا کہ نہیں سمجھے آپ، اگر نہیں سمجھے تو میری غلطی ہے، آپ کی غلطی نہیں، لیکن ابھی آپ ٹھہر جائیے۔ پھر معصوم نے کہا کیا ہمارے جج رسول خدا سے بڑا کوئی تاجر تھا؟ یہی تجارت تو سبب بنا تھا وجود فاطمہ کا۔ بھئی تجارت ہوئی تو جناب خدیجہ نے پیام دیا، جناب خدیجہ نے پیام دیا تو شادی ہوئی، شادی ہوئی تو فاطمہ اس دنیا میں آئی ہیں، تو ہمارا جج تجارت کر رہا۔ اگر تجارت منع ہوتی قرآن کہیں نہیں کہہ رہا۔ دیکھیں یہ ہیں الٹی کھوپڑی کے لوگ جو اپنی عقل سے قرآن سمجھنا چاہتے ہیں، نتیجے میں قرآن سمجھنے کے بجائے قرآن کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ جلدی جلدی فاطمہ کے گھر میں کون جائے گا؟ آپ کو جانا؟ تو سن لیے اصول، قرآن آیت ہے، کہا کہ ذکر خدا یہ ان کو ختم نہیں کرتا، روکتا نہیں، تجارت ان کو نہیں روکتی، تجارت میں نے پیسہ، اسی لیے تجارت کے ساتھ لفظ بے بھی ہے۔ اور وہ اقام الصلاۃ، اور یہ روپے پیسے کی محبت ان کو نمازوں سے نہیں روکتی۔ وہ ایتاء الزکوٰۃ، یہ روپے پیسے کی محبت ان کو زکوٰۃ سے نہیں روکتی۔ دیکھیں کتنے ہی لوگ ہیں جو بڑے پابند نماز تھے، خمس کے نام پہ ان کی جان نکلتی، اور اب اگر کسی طرح سے خمس دیتے بھی ہیں نا تو ان کا طریقہ کار سمجھ لیجیے، کوشش کرتے ہیں جتنا خمس مرضی کو دیں اس سے زیادہ واپس مرضی سے کھینچ لیں۔ کسی کو پرمیشن چاہیے، کسی کو اجازت چاہیے، کسی نے کہ اپنے پروجیکٹ چل رہے ہیں، اس میں اچھے لوگ بھی، لیکن کتنے ہی لوگوں کی نیت صرف اس لیے ہے کہ اتنا خمس نکل رہا ہے، خمس دیے بغیر خمس دینے والوں میں نام لکھوا لو۔ بہت اہم موضوع ہے لیکن ٹائم میرے ہاتھ سے نکل رہا۔ قرآن نے کہا وجود ہے فاطمہ، نہیں، فاطمہ کے گھر میں وہ لوگ ہیں، چاہے وہ دنیا کا گھر ہو چاہے جنت کا گھر ہو، جو ایتاء الزکوٰۃ، دولت کی محبت ان کو زکوٰۃ ادا کرنے سے نہیں روکتی۔ بھائی کیوں نہیں دیتا یہ آدمی زکوٰۃ؟ کیوں نہیں دیتا یہ آدمی خمس؟ کیوں نہیں دیتا یہ آدمی فطرہ؟ فطرہ تو خیر آج کل ہر ایک دے دیتا، مگر کیوں نہیں یہ آدمی رد مظالم کرتا؟ کیوں نہیں یہ آدمی مال مجہول المالک کا جو حق ہے وہ ادا کرتا؟ لوگ کہتے ہیں مولانا حق تو بعد میں ادا کرے، ہم کو تو یہی پتہ نہیں مجہول المالک کون ہے۔ اس گھر میں رہنے والے اپنے مالی واجبات دولت کی محبت میں نہیں روکیں گے۔ اور اب آ جائیے آج سے 50 سال پہلے کا وہ صادق حسن جو ڈراکولا آف اسلام کہلاتا تھا اور ابھی بھی کہلاتا ہوگا، جو قبر والا باپو کہلاتا تھا اور آج بھی کہلاتا ہوگا۔ اور قرآن کہتا ہے اس گھر میں جو لوگ رہتے ہیں، کون سے گھر میں؟ فاطمہ کے، یخافون یومن، یہ ڈرتے ہیں اس دن سے، تتقلب فیہ الابصار قلوب والابصار، وہ دن جس دن انسان کا دل اور آنکھیں پھر کے رہ جائیں گی، اتنا یہ خوفزدہ ہوتے ہیں اس دن کے تصور سے۔ یہ فاطمہ کا گھر ہے، فاطمہ کے گھر میں رہنے والے کون ہیں؟ خود شہزادی، کون ہے مولا، کون ہے حسن، کون ہے حسین، ان کی حالت یہ ہے، قرآن بتا رہا ہے، یہ قرآن رپورٹ کر رہا ہے، کوئی ضعیف حدیث نہیں ہے، کوئی تاریخ نہیں ہے کہ یہ لوگ قیامت سے اتنا ڈرتے ہیں۔ یخافون، خوف۔ لوگ کہتے ہیں مولانا ہمارے مولویوں کا عجیب طریقہ ہے، جو ہے آ کے اللہ سے ڈراتا۔ اللہ ڈرا رہا ہے، کوئی مولوی نہیں ڈرا رہا۔ اور کہا کہ یہ لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں یومن، اس دن کو یاد کر کے جو دن اتنا خوفناک ہوگا کہ آنکھیں پھٹ کے رہ جائیں گی، دل بدل کے رہ جائیں گے۔ اور خالی یہ نہیں، اب یہ بات آ گئی ہے تو ایک آخری بات کہہ کے پھر اصل موضوع پہ آؤں۔ دعا کریں کہ اصل موضوع پہ آتے آتے تقریر کا وقت ختم نہ ہو جائے، کم از کم شروع ہو جائے اصل موضوع۔ ہمارے یہاں وجود سیدہ کے حوالے سے، فضیلت سیدہ کے حوالے سے اہم ترین جو آیتیں پڑھی جاتی ہیں، ورنہ تو آیتوں سے بھرا پڑا ہے قرآن، لیکن اہم ترین ہے سورہ دہر، حل عطا۔ ہر مومن کو پتا کہ سورہ حل عطا یا سورہ دہر، جب وہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، تین دن۔
فاطمہ نے عطا کیا مسکین کو، یتیم کو، اسیر کو. یہ تو بہت مشہور سورہ بھی ہے، مشہور آیت بھی ہے، مشہور واقعہ بھی. البتہ 3 دن سے آپ کو ربط تو ملا ہوگا. یہ ہے ہماری تمام عبادتوں کا ایک جواب. مولانا ہم حجاب کیوں کریں اس گرمی میں؟ ہم شراب یا نشے، اب شراب تو نہ صحیح لیکن آج کل کتنے نشے رائج ہو گئے. سنا ہے کوئی آئس وائس کا نشہ بھی ہوتا ہے. خیر ہم تو خالی سنی سنائی بات کریں گے، ہم نے تو دیکھا بھی نہیں ہے. کیوں چھوڑ؟ گانے میں ہم کو بہت مزہ آتا ہے، کیوں ترک کریں؟ نماز نہیں پڑھی جاتی، آخر کیوں اٹھ جائیں ہم صبح کے وقت؟ اب سینکڑوں سوال ہی بتانے لگوں تو وقت ختم ہو جائے گا. اس کا ایک جواب یہ آیت ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. 3 دن فاطمہ کے گھر سے روٹیاں گئیں. کس کو گئیں وہ تفصیل ضرورت نہیں ہے، اس مجمع میں کون نہیں جانتا. یہ فاطمہ کی طرف سے کیا تھا؟ یہ فاطمہ کی طرف سے ایک لفظ اچھا نہیں ہے، بدلہ تھا. اس احسان کا یا شکریہ تھا کہ جب علی کی ماں خانہ کعبہ میں مہمان بنی تھی تو 3 دن اللہ نے جنت سے دسترخوان نازل کیا تھا. 3 دن اللہ کی طرف سے علی کے لیے دسترخوان آیا. اب بدلے میں علی کے گھر سے 3 دن یتیم و مسکین و اسیر کو کھانا جا رہا. ہر عبادت کا جواب یہ ہے کہ اس احسان کا بدلہ ہے جو اللہ نے تم پہ کیا. اس کی تشریح میں جاؤں تو ایک مجلس چاہیے. تو خیر یہ تو ضمنی بات آ گئی. مگر اس آیت سے پہلے والی آیت، اس کے بعد والی آیت، وہ کیا؟ سورہ حل اتی اہل بیت کا قصیدہ ہے. کبھی پڑھا بھی ہے کہ وہ قصیدے میں لکھا کیا ہے؟ یہ کہہ دینا کہ وہ اہل بیت کا قصیدہ ہے، قرآن نے ایک سورہ نازل کیا، یہ کافی نہیں ہے. لکھا کیا ہے؟ یہ لکھا وَيُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا. کہ یہ اہل بیت وہ ہیں جو اس قیامت کے دن سے یخافون ڈرتے ہیں، کان شرُّهُ مستطیرا، کہ جس کا عذاب اور خرابی پھیلی ہوئی ہوگی. کون ڈر رہے ہیں؟ اہل بیت. کون کہہ رہا ہے؟ کوئی ضعیف راوی نہیں. کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ کسی عام سے کتاب میں نہیں، قرآن میں ہے. آیت ہے، آسان ترین الفاظ میں ہے کہ اہل بیت قیامت سے ڈر رہے ہیں. قیامت ہے کیا چیز اہل بیت کے سامنے؟ وہ شافع روزے محشر ہیں، وہ قیامت کے دن حساب کتاب لینے والے ہیں، وہ جنت و جہنم تقسیم کرنے والے ہیں. اس کے بعد یہ حالت ہے کہ قرآن کہہ رہا وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا. وہ قیامت سے ڈرتے ہیں کیونکہ قیامت کا عذاب اتنا پھیلا ہوا ہوگا. یہ اس آیت سے پہلے کی آیت کہ یہ 3 دن روٹیاں دیتے. اور اس کے بعد والی آیت کیا؟ یہ تو خدا نے رپورٹ کیا کہ ڈرتے. اس کے بعد والی آیت کیا؟ خود اہل بیت کیا کہہ رہے ہیں؟ إِنَّ نَخَافُ مِن رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا. ارے ہم تو اس لیے یتیم و مسکین کو دے رہے ہیں کہ ہم اپنے رب سے ڈر رہے ہیں قیامت کے حوالے سے. وہ قیامت کانا ابوسا، ابسا و تولا قرآن کا ایک سورہ بھی ہے. جس دن چہرے پہ ہوائیاں ہو جائیں گی، چہرے بگڑ کے رہ جائیں گے اس عذاب کو دیکھ کر. عذاب ہم پہ نہیں آ رہا ہے، خالی دیکھ کر. بہت ساری خوفناک چیزیں آپ دیکھتے ہیں، وہ آپ پہ نہیں آ رہی، خالی دیکھنے سے. آپ آگ میں نہیں جلے، کوئی آگ میں جل گیا، وہ جلے ہوئے آدمی کو دیکھ کے آدمی کا چہرہ ہوائیاں اڑنے لگتی. اور اس وقت جو مثلا غزہ کے اندر جس انداز سے چھوٹے چھوٹے بچے مارے جا رہے ہیں، آپ بہت دور بیٹھے خالی تصویریں دیکھتے ہیں یا ویڈیو، لیکن وہ دیکھ کے آپ کی حالت خراب ہو جاتی. ایسے ہی کہ میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جو ہمدردی رکھنے کے باوجود نہ وہ تصویریں دیکھتے ہیں نہ وہ ویڈیو دیکھتے ہیں کہ مولانا ہم سے برداشت نہیں ہو رہا، دیکھا نہیں جا رہا. قرآن کہہ رہا ہے قیامت کا دن ایسا ہے ابوسن قمطريرا، چہرے پہ ہوائیاں اڑیں گی، چہرے بگڑ جائیں گے. وہ تو ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے. قرآن اصل یہ نہیں کہہ رہا، اصل یہ کہہ رہا کہ اہل بیت یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس دن سے ڈر رہے ہیں. اہل بیت تو اس دن سے اتنا ڈریں کہ ایک طرف قرآن ان کے بارے میں کہے کہ یہ اس دن سے ڈر رہے ہیں، خود وہ کہیں کہ نخاف من ربنا یومن، ہم قیامت سے ڈر رہے ہیں. اور سورہ نور میں قرآن بتائے کہ فاطمہ کے گھر کے اندر وہ جاتے ہیں جو یخافون یومن تتقلب فیہ القلوب والابصار، جو خوف قیامت رکھتے ہیں. اب فاطمہ کے گھر میں داخلہ چاہیے تو یہ 4 باتیں یاد رکھیے گا. مال کی محبت دل میں نہیں ہونا چاہیے، نمازوں میں کوئی کوتاہی نہیں ہونا چاہیے، مالی واجبات کی ادائیگی میں کمی نہیں ہونا چاہیے، اور قیامت کا خوف دل سے نہیں نکلنا چاہیے. وہ بہت عرب کا مشہور پہلوان تھا نا، مادی کرب، ایک دن رسول سے ملاقات کی اس نے، وہ عرب کا بہت مشہور پہلوان.
جیسے ہمارے زمانے میں بھولو پہلوان پاکستان میں بہت مشہور تھے بچپنے میں، کہ ہمارے جوانی میں کون وہ ہاک ہوگن اور انڈرٹیکر اور کون وہ چلتے تھے امریکن، بہت مشہور. اور ایک بار پیغمبر کے سامنے آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ میں بہت بہادر ہوں، میں کسی چیز سے نہیں ڈرتا ہوں. پیغمبر نے کہا کیا قیامت سے بھی نہیں ڈرتے ہو؟ یہ کہہ کے پیغمبر نے قیامت کے کچھ عذاب بتائے، چیخ مار کے گرا، بے ہوش ہو گیا. ہوش میں آتے کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو گیا. قیامت قرآن کہہ رہا کہ اہل بیت قیامت کا خوف، قیامت اہل بیت کے لیے نہیں ہے. اہل بیت کی محبت میں قیامت کا دار و مدار ہے، لیکن پھر بھی اہل بیت کی یہ کیفیت و حالت ہے. اب یہ جو بات میں نے کہی نا، قیامت پہ اتنا زور کیوں دیا؟ اس لیے نہیں زور دیا ہے کہ میرا نام ہے ملا قیامت، وہ تو ہے، وہ تو 50 سال سے ہے، وہ اس لیے زور دیا ہے. اب سنیے، زمانے کا امام جب آئے گا، ربط دیکھیے گا، میں ملانے کی کوشش کر رہا ہوں، تو جو اس کے لیے مسئلہ بنیں گے صاحبان ایمان، وہ تو ہوں گے 66%، 2/3. پتہ نہیں یہ 2/3 سب مل کر اسلام میں کون سی ترمیم لے کر آئیں گے اور کیا نمبر ہوگا یہ مجھے نہیں پتا، لیکن اتنی بڑی تعداد. اور جو امام کے لیے حامی اور مددگار بنیں گے وہ 1/3 ہوں گے. یہ 2/3 تو ایک طرف، یہ امام کے لیے پرابلم ہے. میں ان ظالموں کا خاتمہ کروں جو سفیانی کی شکل میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا اپنے ان چاہنے والوں کو سزا دوں جو میرے پاؤں پکڑ کے مجھے روک رہے ہیں. یہ سب جملے تشریح چاہتے ہیں، وقت نہیں ہے، اب تو مصائب کا وقت آ گیا. لیکن یہ جملہ آج کل سن جائیے، ہو سکتا ہے کل آپ نہ آ سکیں. آج کی مجلس کے بعد کل کون آئے گا؟ نہیں، میں ضرور آؤں گا انشاءاللہ، اگر زندہ رہا زندگی. اب خلاصہ یہ ہے کہ ادھر 1/3 جو ہیں وہ امام کے ساتھی ہوں گے، مگر وہ 1/3 بھی فوراً نہیں ہوں گے، فوراً 313 ہوں گے نا. اب وہ 313 کی خاصیت کیا، ان کی کوالٹی کیا؟ قرآن نے بتایا فاطمہ کے گھر میں جانا ہے، چاہے دنیا کا گھر ہو چاہے جنت کا گھر ہو. کربلا بھی فاطمہ کا ایک گھر ہے، نجف بھی فاطمہ کا ایک گھر ہے. قرآن نے بتا دیا وہاں جانے کی 4 شرطیں ہیں، پیدا کرو گے تو تمہیں وہ گھر کی انٹری ملے گی. مگر جب زمانے کے امام آئیں گے تو امام کی فوج میں اگر کوئی شامل ہونا چاہے تو روایتوں میں اس کی 25 خصوصیتیں بتائی گئی. 25. اب یہ 25 جو ہے وہ میں نے کل پہلی مجلس میں کہا تھا کہ پورا اشرا میں پڑھتا ہوں تب جا کے 25 پوری ہوتی ہیں، بلکہ ایک بار رمضان میں 25 تقریریں کرنا پڑی تھی تاکہ 25 باتوں کا ذرا اطمینان سے بیان ہو جائے. آج تو میرے پاس 25 منٹ بھی نہیں بچے آج کی تقریر میں. بہت مختصر ایک جملہ سن لیجئے، کل اس کے اوپر پوری تقریر ہوگی. 25 باتیں ہوں گی، لیکن یہ 25 باتیں، اچھا یہ والی حدیث ہمارے ایک بہت ہی مشہور مرجع گزرے ہیں آیت اللہ گلپائگانی، ہم لوگ بھی ان کی تقلید میں رہے تھے. میرے ایج گروپ کے، ہمارے ہی زمانے کے، آغا مراشی کے 2 سال بعد انتقال ہوا ہے، ہمارے زمانے کے. ان کے داماد تھے آیت اللہ لطف اللہ صافی گلپائگانی، صافی، حال ہی میں انتقال ہوا. انہوں نے امام زمانہ پہ کتاب لکھی ہے، غالباً اس کا اردو میں ترجمہ جمال نور کے نام سے ہوا ہے، بہت موٹی کتاب. اس میں یہ پوری حدیث موجود ہے، پوری حدیث موجود ہے. مرجع لیول کے ہیں صافی گلپائگانی، میں ذرا بدتمیزی سے نام لے رہا ہوں ٹائم کی وجہ سے. مرجع لیول کے ہیں، مرجع. تو جب میں کہتا ہوں مرجع لیول کا ہے تو سمجھ لیجئے کہ میں کوئی آج کل جو بعض مارکیٹنگ کر کے کسی کو مرجع بنا رہے ہیں، میں اس کی بات نہیں کر رہا. واقعاً جن کی مرجعیت شرعاً ثابت ہے ان میں سے ہے وہ یہ حدیث لکھتے ہیں. 25. اب 25 کا وقت کہاں ہے؟ مختصر سنیے، بہت ہی مختصر. جیسے کسی نے حضرت یوسف کے واقعے کے بارے میں قرآن میں 100 سے زیادہ آیتیں، پورا سورہ، مجھے اس کا خلاصہ بتا دو. تو کیا خلاصہ بتایا؟ پدر بود پسر داش گم کرد بازیاب. وہ خلاصہ یہ کہ ایک باپ تھا، ایک بیٹا تھا، کھو گیا، مل گیا. تو یہ ہے کہ بعض اوقات بہت لمبے واقعے کو اتنا مختصر بھی کیا جاتا. خیر یہ تو کچھ زیادہ ہی مختصر کر دیا کہ باپ تھا، بیٹا تھا، کھو گیا، مل گیا. لیکن جو بات میں کہہ رہا ہوں 25 کو چھوڑیے، چھوڑے نہیں، 25 کو ہم جمع کریں مختصر تو 3 باتیں بنیں گی. یہ 3 باتوں میں 25 باتیں آ جاتی ہیں. امام زمانہ کے فوج کے وہ لوگ جو امام کے لیے مسئلہ نہیں بنیں گے، ان کی وجہ، ان کی مدد سے امام مسئلے حل کریں گے. 3 باتیں. نمبر 1، ان کے دل میں مال کی محبت نہیں ہوگی. نمبر 2، ان کے پاس تکبر اور غرور اور گھمنڈ نہیں ہوگا. نمبر 3، ان کے پاس بے شرمی، بے حیائی اور فحاشی نہیں ہوگی. پوری 25 چیزیں دیکھ ڈالیے. اگر آپ کو میری پرانی تقریریں مل جائیں انٹرنیٹ پہ تو وہاں مل جائیں گی.
کتاب میں دیکھنا چاہیں میں نے اس کتاب کا حوالہ دیا، کئی کتابوں میں، لیکن مرجع کی کتاب کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ جو بے حیا ہے وہ امام زمانہ کا سپاہی نہیں، وہ امام کا مسئلہ، امام کی مدد سے مسئلے حل نہیں کرے گا، امام کے لیے مسئلہ بنے گا جس میں تکبر ہے، غرور ہے، گھمنڈ ہے۔ اور آخری بات، مال کی محبت۔ اچھا اب یہ جو میں نے باتیں کی، اس میں آئیے کہ یہ آخری ٹکڑے کا آج کے ان فاطمیہ تاریخوں سے کیا ربط، اور ان تین چیزوں کے حوالے سے سب سے زیادہ جس معصوم نے تیاری کرائی ہے وہ شہزادی کون ہے؟ ہر امام جہاد کرتا رہا، لیکن امام زمانہ کا سپاہی بننے کے قابل ہم ہو جائیں، اس کی سب سے زیادہ تیاری شہزادی نے کرائی۔ بھئی آپ حیا اور شرم کا نام زبان پہ لاتے ہیں، ذہن میں فاطمہ سب سے پہلے آتا ہے۔ دولت کی محبت کا نام آپ ذہن میں لاتے ہیں، سب سے پہلے فاطمہ کا چکیاں پیس پیس کے فاقے کر کے زندگی گزارنا آتا۔ یہ تو میں بہت مختصر کہہ رہا ہوں تاکہ جو لوگ کل نہیں آئیں گے وہ بھی ایک آج کا میسج لے کے جائیں۔ اور تکبر و گھمنڈ، اس کو جس طرح فاطمہ نے خطبہ فدق کے ذریعے توڑا، کن کا تکبر توڑا وہ چھوڑیے، لیکن یہ کل باتیں ہوں گی تفصیل سے، آج بہت مختصر۔ یہ تین چیزیں اگر آپ میں ہیں، قرآن نے بتایا فاطمہ کے گھر میں جانے والوں میں 4 خاصیتیں، اور امام زمانہ کے سپاہی بننے میں 3 باتیں ہونا چاہیے، تینوں کی تیاری فاطمہ نے کرائی۔ کیسے؟ یہ کل۔ مگر آخری جملہ، آخری سے مطلب یہ کہ آخری نقطہ جس کے 2-3 جملے، مگر آج کی مجلس کا ایک اور پہلو واضح کر دوں، یہ بھی کل مکمل ہوگا۔ آج مکمل کیا، شروع بھی نہیں ہوگا، خالی ہیڈنگ لگے گی۔ کائنات کا افضل ترین گھر کون سا؟ گھر فاطمہ زہرا کا عجب شان کا گھر ہے، یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے نا۔ تو ہم ذرا یہ بھی دیکھ لیں، کیونکہ ہمارے دین میں خالی تولا نہیں ہے، تبرہ بھی۔ اب سب سے بہترین گھر تو فاطمہ کا گھر ہے، پیغمبر نے کہا نعم ہوا من افاضلہا، فاطمہ کا گھر تو سب سے افضل گھر ہے۔ تو سب سے بدترین گھر اس کائنات میں کون سا، وہ بھی ذرا دیکھ لیں۔ جدھر آپ جا رہے ہیں ادھر میں آپ کو نہیں لے جانا چاہتا، کیونکہ اس کے لیے بہت وقت چاہیے۔ صرف ایک جملہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کو اس دنیا میں سب سے زیادہ جس گھر سے، یہ لفظ اللہ کے لیے اچھا تو نہیں ہے، ٹائم نہیں، نفرت ہے، ناپسند کرتا ہے اللہ جس گھر کو، ناراض رہتا ہے اللہ جس گھر سے۔ دیکھیے وہ فاطمہ کا گھر ہے، وہ تولا، جس سے راضی ہے، جس سے خوش ہے، جس میں اللہ نے نور رکھا ہے زمین و آسمان کا۔ فاطمہ سب سے بدترین گھر وہ ہے جس میں کوئی طلاق ہوتی۔ کائنات کے بہترین گھر کو سن کے داد دینے والے، خوش ہو جانے والے، چہروں پہ مسکراہٹ آنے والے کائنات کے بدترین گھر کو بھی تو سن لیجئے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کہیں آپ کے آس پڑوس میں ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آپ ہی کی بلڈنگ میں ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کہیں آپ کے خاندان میں نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کا اپنا گھر نہ ہو۔ ہماری قوم میں اس وقت جس کثرت سے طلاقیں ہو رہی ہیں، مثلا دنیا بھر میں جتنے خوجہ جماعتیں ہیں ان کے پاس ایک ریکنسائلیشن کمیٹی ہوتی ہے شوہر بیوی کے اختلاف دور کرنے کی۔ جا کے دیکھیں کتنے طلاق کے کیس آج کل ہیں وہاں، صرف ہو جانے کی فرصت نہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ اس وقت سپریم کورٹ پاکستان میں کتنے کیسز پینڈنگ میں ہیں، سنا ہے کہ آئینی کیسز 60,000 ہیں، لیکن آپ جا کے مومنین کرام کے اداروں میں دیکھی۔ کبھی موقع ملا تو میرے ساتھ چلیے گا، ہر عالم طلاق نہیں پڑھتا ہے نا، صحیح طلاق، غلط طلاق تو آپ پیسے دے کے کسی سے پڑھوا لیجیے، صحیح طلاق۔ ایک عالم ہے جو صرف وینڈس ڈے کو طلاق پڑھتے ہیں، صحیح واقع۔ ان کے گھر کے باہر آپ جائیے گا ویڈنس ڈے کو، میرے ساتھ جو لائن لگی ہوتی ہے، لائن، طلاق طلاق طلاق، ہر ایک کو طلاق چاہیے۔ اچھا یہ ہماری فقہ کی برکت ہے کہ میں نے 3 بار طلاق کہا لیکن میری بیوی کو طلاق ہوئی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی اور مکتب فکر ہوتا تو اس کی بیوی تو بیچاری گھر میں بیٹھے بیٹھے اس وقت طلاق یافتہ ہو جاتی۔ تو یہ کیا مصیبت ہے؟ جس کو کائنات کا افضل ترین گھر ملا ہے وجود فاطمہ کے ذریعے، وہ اپنے گھر کو کائنات کا بدترین گھر بنا لے۔ اور اس پر مزید بات کل ہوگی، جو کل مجلس میں پڑھ چکا ہوں اس کے 2-3 جملے بہت اہم ہیں جو آخری مجلس میں آئیں گے۔ پہلی مجلس کا موضوع وہ بھی، اور یہ جو آج جملہ میں نے کہا کہ امام زمانہ کی سب سے زیادہ تیاری،
یہ بھی کل. آج بہت وقت میں نے آپ کا لے لیا, مصائب تھوڑے سے آج کم ہو جائیں گے. 2 دن میں نے اچھے خاصے مصائب پڑھے, آخری دن بھی انشاءاللہ بھرپور آپ کی بھی خدمت کروں گا, اہل بیت کی بھی خدمت کروں گا. آج ذرا مختصر بات رہی, لیکن یہ جو مختصر بات ہے اس کا ربط بھی میں آج کی تقریر ہی سے دے رہا ہوں. کائنات کا بدترین گھر آپ نے سن لیا, اور جیسا کہ میں نے کہا کہ آج کل کائنات کا بدترین گھر ڈھونڈنے کے لیے آپ کو کہیں دور نہیں جانا پڑے گا. آپ کو اپنے محلے میں ملے گا, آپ کو اپنی بلڈنگ میں ملے گا, آپ کو اپنے پڑوس میں ملے گا, آپ کو اپنے خاندان میں ملے گا. مگر یہ مل رہا ہے نادانی کی وجہ سے, لا علمی کی وجہ سے. جان بوجھ کے کون اپنے گھر کو بدترین بنائے گا؟ تو وہی جو لا علمی ہے اس کو دور کرنے کے لیے میں نے یہ جملے کہیں, اور باقی کل کہوں گا. اب آ جائیے اصل بدترین گھر. اور کائنات کا بہترین گھر وہ ہے کہ جس کو ڈھونڈنے کی بھی ضرورت نہیں, اس لیے کہ قرآن کریم قصیدہ پڑھ رہا ہے کہ کائنات کا بہترین گھر. اچھا, بدترین گھر کے دروازے کو کوئی جلا دے تو ہمیں اتنا افسوس نہیں ہوگا. شرعاً تو جائز نہیں ہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں بدترین گھر کو اگر کوئی توڑ دے تو ہمیں اتنا افسوس نہیں ہوگا. لیکن اگر کائنات کا وہ بہترین گھر ہو جس کا قرآن قصیدہ پڑھے, قرآن یہ کہے کہ اس میں زمین و آسمان کا نور ہے, اس گھر کو اگر کوئی جلا رہا, اس گھر کے دروازے کوئی نظر آتش کر رہا, اس گھر میں کوئی زبردستی داخل ہوا جا رہا, وہ کتنا بدترین انسان ہوگا جو کائنات کے بہترین گھر پر وہ ظلم کر رہا ہے, جس ظلم کے نتیجے میں فاطمہ جو زخمی ہوئی ہیں تو اپنی شہادت کی دن تک زخمی رہی ہیں, جو کل کی روایت میں نے پڑھی تھی نا. آج اسی سے مصائب آگے بڑھاؤں گا. وہ ظلم ہوا ہے کہ جس دن فاطمہ دنیا سے گئی اور مولا غسل میت دے رہے ہیں تو کیوں چیخ چیخ کے رو رہے ہیں؟ یاد رکھیے کہ پہلے دن کے بعد پھر فاطمہ کے بدن پہ کوڑا نہیں مارا کسی نے, لیکن وہ پہلے دن کا کوڑا ایسا کہ جو جملہ میں نے ابھی کہا اس کو اگر میں مکمل کر دوں تو اس طرح کروں گا شاید کہ وہ ایسا زخم فاطمہ کے بدن پہ آیا کہ شہادت کے وقت بھی تھا, غسل میت کے وقت بھی تھا, بلکہ روز قیامت جو فاطمہ آئیں گی تو شاید اسی زخم کے ساتھ آئیں. مگر اب اس وقت ایک مصائب سے ہٹ کے صرف ایک جملہ ہے, لیکن اسی میں مصائب بھی ہیں. ایک جملہ ہمارے یہاں بہت مشہور ہے کہ اگر کوئی آدمی نجف میں دفن ہو تو اس پر فشار قبر نہیں آتا, کربلا میں دفن ہو تو منکر و نکیر کے سوال نہیں. بعض علماء کہتے ہیں ترتیب الٹی, لیکن میری تحقیق ہے دونوں باتیں صحیح ہیں. نجف میں دفن ہونے والے سے فشار قبر بھی نہیں ہے, سوال بھی نہیں, کچھ شرائط کے ساتھ. اور کربلا میں بھی, کربلا کے لیے ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ کربلا میں جو ہے فشار قبر نہیں ہوگا, کیونکہ فشار قبر کے لیے زمین کو ہلانا پڑتا, اور پروردگار کہتا ہے یہاں اتنے زخمی دفن ہیں, اس کربلا کی زمین میں اتنے زخمی دفن ہیں کہ ان کو ذرا سے بھی حرکت نہیں دینا چاہیے. جو لوگ وہاں تک گئے ہیں جہاں اصلی قبریں بھی ہیں اور اصلی جسم بھی ہیں, ان کو کربلا کے شہداء کے زخم آج بھی نظر آتے ہیں. کہ زمین کربلا پہ کیسے فشار آئے, زمین ہلے گی تو یہ جو شہداء کربلا ہیں ان پہ کیا اذیت و تکلیف کا مارا گزرے گا, اس لیے فشار قبر نہیں ہے نا. لیکن اب اندازہ کریں شہزادی کونین کا, جن کے مصائب کے لیے جب دنیا سے گئی تو بدن پہ کوڑا تھا نا, لیکن یہاں پہ مصائب ختم نہیں ہوئے, یہ سلسلہ اور آگے چلا. اور وہ کیسے آگے چلا؟ بہت مشہور روایت علامہ مجلسی نے بھی لکھی ہے. مولا نے رات کی تاریکی میں شہزادی کو دفن کر دیا. اگلے دن صبح کو یہ خبر پھیلی کہ رسول کی بیٹی دنیا سے چلی گئی, کیونکہ ماتم کی آواز نہیں آ رہی ہے. رسول کی بیٹی دنیا سے چلی گئی. حکمران وقت نے سوچا کہ یہ تو بہت بے عزتی کی بات ہے, لوگ کہیں گے کہ تم رسول کے جانشین ہو, رسول کی ایک ہی بیٹی ہے وہ دنیا سے گئی, تم نے نماز جنازہ تک نہیں پڑھی ہے. جبکہ مدینے میں کوئی غلام بھی مر جائے تو ہم جنازے کی نماز پڑھتے ہیں رسول کی نیابت میں. فاطمہ کی نماز جنازہ پڑھنا, اور فاطمہ کی نماز جنازہ کیسے پڑھی جائے؟ حکم دیا کہ جہاں قبر سیدہ ہے اس کے چاروں طرف قنات لگائی جائے, اس قنات میں
پیغمبر کے زمانے کی وہ صحابی عورتیں جائیں جو انتہائی ضعیف ہیں، وہ اپنے ہاتھ سے قبر سیدہ کو کھولیں گی، مٹی کو ہٹائیں گی، پتھر کو حرکت دیں گی، سیدہ کے جسم کو باہر نکالیں گی، گہوارے پہ رکھیں گی، چادر سے چھپایا جائے گا، پھر اسے قنات کے باہر لایا جائے گا، حکمران اس پر نماز پڑھے گا، اور پھر اسی احترام کے ساتھ قنات کے اندر یہ میت جائے گی۔ یہی بوڑھی خواتین جو رسول کا زمانہ دیکھے ہیں صحابیات، اپنے ہاتھوں پورے احترام سے دفن کریں گی، قبر بند کی جائے گی۔ اور پہلے سے لے کے آخری جملے تک حکمران بار بار کہہ رہا ہے پورے احترام، پورے عزت، پورے حجاب کے ساتھ یہ۔ لیکن جب یہ تیاریاں شروع ہو رہی ہیں، قنات وغیرہ لائی جا رہی ہے، حجرہ فاطمہ میں یہ خبر کسی نے مولا کو دے دی۔ بس اب علی کی حالت دیکھی، اس بے چینی کی عالم میں اپنے حجرے سے باہر آتے ہیں، یعنی اتنی جلدی آ رہے ہیں، جلدی، سر پہ عمامہ بھی نہیں پہنا، پاؤں میں نالین مبارک بھی نہیں پہنے، بدن پہ جو گھر کے کپڑے تھے وہی کرتا ہے جس کے بٹن کھلے ہوئے ہیں، آستینیں پلٹی ہوئی ہیں، ہاتھ میں ذوالفقار ہے، منہ سے کف جاری ہے۔ قبر سیدہ پہ ذوالفقار لے کے بیٹھ گئے، کہا کہ میں نے ہر ظلم پر صبر کیا کیونکہ میرا وعدہ تھا رسول اللہ سے، مگر یہ وعدہ رسول نے مجھ سے نہیں لیا تھا۔ اگر کسی نے قبر سیدہ کی بے احترامی کی، اگر کسی نے قبر سیدہ کی توہین کی، آپ علی کی ذوالفقار نہیں رکے گی۔ بس یہ جو جملہ سنا تو ہر ایک کو پتا ہے بدر میں تو ذوالفقار نہیں تھی، احد و خندق و خیبر میں ذوالفقار علی کے ہاتھ میں ہے۔ سب نے گھبرا کے کہا واپس چلو، واپس چلو، ہم قبر سیدہ پہ ہاتھ پہ ذرا سا بھی کوئی تعدی نہیں کرتے، ظلم نہیں کرتے، ہاتھ نہیں لگاتے، سب واپس چلے گئے۔ مولا بھی تلوار لے کے واپس گئے۔ اب میرا ایک جملہ ہے جو آج کی مجلس کا آخری حصہ تھا، مولا نے قبر سیدہ کو اپنی ذوالفقار کی مدد سے بچا لیا ہے، لیکن ہاتھ جوڑ کر میں امام زمانہ سے کہوں، مولا فاطمہ کے وارث تو آپ ہیں نا، آج فاطمہ کے بیٹے تو آپ ہیں نا، کوئی میری ماں کی قبر کو ہاتھ لگائے اور میں صاحب اختیار ہوں، مجال ہے کہ اس کو زندہ واپس جانے دوں گا؟ وہ 8 شوال کی منحوس صبح کو یاد کریں، ظالم بلڈوزر کو لے کے جنت البقیع میں داخل ہو رہے ہیں اور ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کہ قبر سیدہ کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ جو گنبد ہے، یہ جو روضہ ہے، یہ قبر سیدہ ہے۔ بس ایک مرتبہ بلڈوزر کو حکم دیا، ارے وہ آگے بڑھا، وہ روضہ سیدہ سے ٹکرایا، گنبد ٹوٹا، دیواریں گری، قبر سیدہ کھلی، اس کے اوپر جو اس زمانے میں جو بھی لکڑی کی زری تھی وہ زری توڑی گئی، کدالیں ہاتھ میں ہیں، کدالیں لے کے قبر سیدہ کو کھودنے کی کوشش کی گئی۔ امام زمانہ یہ منظر بھی دیکھ رہے ہیں، صاحب اختیار و طاقت بھی ہیں۔ میں کہوں گا مولا امام زمانہ، آپ کے دادا علی نے اپنی ذوالفقار سے سیدہ کی قبر کو بچا لیا، یہ امتحان تو اللہ نے آپ کا لیا، لیکن مولا ان مومنین سے برداشت نہیں ہو رہا، یہ تڑپے جا رہے ہیں، یہ روئے جا رہے ہیں، آپ نے کیسے برداشت کیا ہوگا؟ مولا اتنا صبر آپ نے کیسے آیا؟ تو پتا ہے امام کیا جواب دیں گے؟ ارے میرے زمانے کا امام ایک ہی جملہ کہے گا، کون غیرت مند بیٹا اس وقت صبر کر سکتا ہے؟ لیکن جب میں نے کربلا پہ نگاہ ڈالی اور اپنے دادا سجاد کو دیکھا جس کی آنکھوں کے سامنے اس کے بابا کے لاشے پر گھوڑے دوڑ رہے ہیں، لاشیں گھوڑوں تلے پامال، آقا سجاد نے صبر کیا تو میں نے بھی اپنی دادی کی قبر کے ظلم پہ صبر کیا۔ الا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ پروردگارا یہ تو مصائب امام زمانہ بھی بن گئے، امام زمانہ کے مصائب کا واسطہ شہزادی کونین کی شہادت کے بعد بھی، ارے دفن کے بعد بھی فاطمہ کے مصائب ختم نہ ہوئے، مصائب زہرا کا واسطہ آج کی مجلس میں گریہ کرنے والوں کو غم حسین اور غم اہل بیت کے سوا ہر پریشانی سے محفوظ فرما، ان کی ساری حاجتیں پوری فرما۔